بسم الله الرحمن الرحيم. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد آتت علي 30 من بين ليلة ويوم ومالي وبلال طعام يأكله ذي كبد إلا شيء يواريه ابت بلال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں: اللہ دین خاطرہ یعنی دین پیلائنگے ظاہر کنگے مردمانی توار جنگے راہا منا امیچو خوف زدہ و امیچو دہشت زدہ کنگ بو، امیچو یعنی منی سرا پریشر دائی قریشہ، امیچو منارا مطلب اذیت کو اشاں، امیچو منا خوف و دہشت تو کا مبتلا کو کہ انچو خوف و دہشتہ دے کس بھی مبتلا نبتا، یعنی ساری نبییں چی کس چو نبتا، یہ سجا منارا اشاں چو پریشر داتا گا، بری بچار ناکوے کے رکھ آیا، بری بچار یکی منو کی آرہ جنگ آیا، بری بچار شپ وقتاً لوگا کایا مطلب اشیں کہ درو پر رچاں بری اکوڑیا، یعنی ذہنی ٹینشن جو گشک بھی منا ذہنی طور پر اشان سخت دہشت و پریشان کو تگت، انچو پریشان کس نبتا، یعنی مقصد اشان ما ٹارچر کنا واجا رہا ہر وڑا مطلب اشیں کہ بلی خوف و طور سے تو کا بھی اور بلی میں گپانی سے رکیت، یہاں تک کہ آخری پتہ گشتی بیا تو میں بوتے بات تکا ما تی خدا بات تکنا تو میں گا اچ مگو ما تئی اچ نوشان تو مارا مستائیں ما ترا نستائیں انچین تک حالت تک گپت سر بو۔ واجہ فرمائے خدا دین راہ انچو کے منا عذیت دیگ بو، انچو چے تو ساری کس یوڑی عذیت دوچار کنگا بوتا، یعنی منا سک عذیت دائشا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرہا گونڈوانا پرمات سنگ بجنے گوڑے تو اندازہ بجا، یعنی پاد کوش مبارک لہو لہان کو تاں آجا رہا چچو تکلیف دا، یعنی یک انسانی سجیں پبلک گونڈو پھر برے چا مردمار سنگ بجنا یک معززی مردمی آرہا یہ بلائیں گپا سمجھتے نا سکیں گرانے گپا گوشک دمانہ بھی اشکنک بھی دمانہ بھی بلے ایسرہ کے گوزی آزان کے چچو گرانے تسپیت زمین نمودہ کے آسے پر انسان سرہ غم بھی اما زاند کہ دل حال چین سمجھتے ہیں دوئی مردم صرف ہما گپا جہاں بلے حقیقت دل غمگین ہے دل پریشان ہے آئی آلہ صرف ہما مردم زان کے ایسرہ گوزی تو برحال واجہ فرمائے منا باز عذیت باز تکلیف کنک بود سک باز، یعنی ابتداء اسلام وقتی کہ میں اسلام دعوت پیش کو خدا وحدانیت وتی رسالت اظہار کو وتی نبوت اعلان کو تو بالکل منا تنہا کو تیش، یعنی ماں آٹے میں ود بھی تنہا تو منا پدا یہ سجین منی جندس خاندان و قوم منی سر پر رت سک منا ایشان عذیت کت و منا کسگون نیستا، چنانچہ یہ راہ منا روز مرہ ایشان تکلیف و مسائب و علامان تو کا دہشت و انگیزی تو کا دہشت انگیزی تو کا مبتلا کو میں برداشت کو تنت بلا شبہ اللہ رسول فرمائے منی سرا متواتر سی روچ اور سی شپنچیں گوز کہ ورگ اچھی مارا نہ رسید اچ ورگ مطلب ایشان چو بائیکاٹ کو تگا چو ایشان اللہ رسول کو مطلب ایشان کہ یعنی خطا رحمی کو تگا تو انچو یعنی ایچ ورگ تک انتظام ترتیب نبو تو واجہ فرمائے بس ہمیں چو کہ ہما ورگ مطلب ایشان کہ بلالی بغل چیرہ بے، یعنی بلالی بغل چیرہ زیادہ چچو ورگ کے، یعنی اگر بلال ورگی فرضونگا بکن تیلیہ بکن بغل چیرہ چچو بو ہمیں چو یعنی کہ مار ہمیں چو ورگ تک نہ رسیتا۔ واجہ فرمائے کہ یک جانداری کی ورگی بوا ہمیں چو ورگ منا موثر نبوتا منو بلال کے ما ورگی بورا تو برحال کے ای پیم واجہ فرمائیں کہ منا عذیت دیگ بود منا دین خاطر اچھو تکلیف دیگ بود۔ اور دیگے حدیث تو کہیں حین خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاربا من مکہ ومعه بلال انما کان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت ابته، تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرہی روچن کہ مکہ چی دراغ سرا مجبور کنگ بو تو یعنی ایچ ورگ انتظام اچھی نیست ہمیچو کہتے بغل یہ چیرہ دیگ بھی بس ہمیچو انچو یعنی واجہ رہا پریشان کو پمیشہ تو واجہ مکہ چی اجرت کو مدینہ شو اور یہ درمیانہ چیچو سال تکلیفی ہے واجہ وشی زندگی یعنی ہمیشہ کہ مکہ چی اجرت کو مدینہ شو فدا بھی ایشان چین سکونہ نیشت حد کا اودا بری غزوہ بدر بری احدی بری خندقی بلے پدا بھی اودا پدا
وتی یعنی کہ مستری وتی ترتیب بو پدا ایشانی اذیت چ بچتا ایک یاد کا شانی کو جنگ بو لیکن ایشان پدا بھی چین سکون زورگان نشتگتا تو آجا مطلب ایشان فرمایا گا کہ منائی دین خاطرہ سخت خوف زدہ کنک بو، سخت تکلیف دیک بو، سخت اذیت دیک بو، بے انتہا منا پریشان کنک بود. وعن ابی طلحہ قال شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنی عن حجرین. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کے ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گورا ما گوجنے شکایت کو تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرہا ماوتی لاپ پیش داشتا کہ میں لاپانا یک یک سنگی بستگت ما وقتی کہ مطلب وتی دامن لیٹین تا یک یک سنگی واجہ ما پیش داشتا واجہ وتی دامن مبارک کے لیٹے دو سنگ واجہ بستگت یعنی گوجنے وجہ چی تاکہ ہما مطلب اسی کہ بیلنس برابر بھی سنگی مقصد ہمیشہ ہم بیلنس برابر بھی بالکل لاپا اچمان نہیں بیلنس مطلب اسی کہ نوش بھی سنگی کے بندے ہم بیلنس برابر بھی مردم کمو کی ہنگا گزارا کتو کا یہ حالت کے مردم لاپا سنگ بھی بندی ہم تے ماں صرف ہم گپ پوش کو نا ماں صرف ہم مطلب اسی کہ انچو بس گپ جنا بلے حقیقت واجز یعنی سر گوستا یعنی ای پیمی حالت دستا تو چچو فرق سخ باز فرق کی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہو اصابہم جون فآتاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانی وقتی کہ فقراء صحابہ گوجنک بوتا شکایت اللہ رسول کرا پیش کو واجہ ما درو گوجنگا اچنی تو واجہ آریا کہ یک یک دانگی نائی داد یک یک نائی چیک چیک کجام کارشار بھی لیکن یک یک نائی یک یک دانگی. وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خصلتان من كانت فیہ كتبه اللہ شاکرا صابرا من نظر فی دین الى من هو فوق فاقتدى بی ونظر فی دنیا الى من هو دون فحمد اللہ على ما فضل اللہ علیہ كتب اللہ شاکرا صابرا ومن نظر فی دین الى من هو دونه ونظر فی دنیا الى من هو فوقه فأسف على ما فاته من ولم يكتبه الله شاکرا ولا صابرا. حضرت عمر بن شعیب وتی والد صاحبہ تی پیروکا چینی حضرت عبداللہ بن عمرہ چی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دو عادت انچینا کہ یکی تو کا بیبا تو اللہ تعالیٰ آرہ شکر گزار و صبر کنوک لکھی یعنی شاکر و صابر لکھی. یہ کیشن کی ہوتی دینی معاملہ تو کا چوہ تو شترینی گندی چوہ تو بہترینی گندی نو آئیے اقتداء کا ہمائی مطابقہ وطارہ ہمائی وڑ کنگ لوٹی کہ آچیا زیادہ مطلب وانگائیں زیادہ تلاوت کا زیادہ نماز کا زیادہ نیکیں زیادہ شرریں زیادہ روچک داری من بھی بکیں گے تو ہمائی مطابق کنتے. اگر چوتا چی کمترین گندی دنیای لحاظا گوڑا اللہ شکرہ گی اللہ شکریں تی تو منہ داتا نو اللہ شرع شکر گزار بھی لکھی اور صبر کنوک بھی لکھی چاہ کہ چوہ تو شترین دینداری گندی صبر و کمائی مطابق کا چاہو تو کم ترین دنیا داری گندی گوشی اللہ تی شکری تو منا گیشتر داتا. لیکن دیگی ایک مردمی مطلب اشیں کہ ومن نظر فی دین الى من و دونا و نظر فی دنیا الى من و فوقا نو یک مردمی مطلب دینا چی چوتا چی کم ترین گندی یا دنیا چوتا چی برس ترین گندی نو یہ چاری کہ ماں انچو نماز کی کم تر کا ماں بھی ہمیں یوڑ کہیں گو ماں روجے مطلب اشیں کہ یک جزی وانی رکوی وانی من بھی رکوی وانی گو وہ تر کم تیرو کہوں دا اور دنیا یکی گندی مطلب اشیں کہ دنیا تو کا یکی گندی کہ دنیا داری تو کا نو گوشی آراس منا چیا نہیں مطلب اشیں چوہ تو شترین گندی من کم تیرو نو نندی تو ہمیں مطلب اشیں کہ دوبارک شروع کان تو یہ ناشکری بھی کان ناصبری بھی کان یعنی دو ہی چیز اسی تو کامی وڑک آیا. تو پمیشہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نو اللہ نہ اشارہ شاکر لکی نہ صابر لکی ہمیں کہ دومی مرد میں کہ دین تو کا چوہ تو کم ترین اچاری دنیا تو کا چوہ تو مسترین اچاری ظاہری کجا نو شاکر و صابر بھی. تو آجا فرمائیں یعنی کہ ہر وقت دین لحاظہ چوہ تو شترین بچار ہمائی وڑ بکا اما پہ اما عملہ بکنگو دنیا تو کا چوہ تو کم ترین بچار و وطارہ مطلب شکر بگر ای وڑ انسان کو شاکر و صابر بھی. عن ابی عبد الرحمن الجبلی قال سمعت عبد اللہ بن عمر وسأل رجل قال لسنا من فقراء المهاجرين فقال له عبد الله لك امرأة تاوي إليها قال نعم
قال ألك مسكن تسكن؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال فإن لي خادما. قال فأنت من الملوك. قال عبد الرحمن وجاء 3 نفر إلى عبد الله بن عمر وأنا عنده فقالوا يا أبا محمد إنا والله ما نقدر ولا شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطينكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة ب40 خريفا. قالوا فإنا نصبر لا نسأل شيئا. حضرت ابو عبد الرحمن جبلی فرمائیں کہ اصل نام حضرت عبداللہ بن زید مصری ہیں. اس حق بلائیں مطلب ہے کہ ثقہ تابعین ہیں تو کا شامل ہیں، صحابی نہیں تابعی. فرمائیں کہ ماں یک صحابی کے نام عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، ہما یہ چیوش کو کہ فرمائیں گا کہ یک روچی منا یکیات کو سوال کو گشتی کے واجہ فقراء مہاجرین جو مدن تعریف قرآن و حدیث کوتا آیا ما فقراء مہاجرین ما ہمیں وڑا مطلب فقراء تو کا شامل ہے کہ ما خوش بیما کہ واقعی میں بھی بشارت ہیں کیا دولت مندہ چی ساری جنت ترہوں. حضرت عبداللہ کو ٹھیک ہے میں شمار لاتی ہیں جستو کی من جواب ہم بھی گوڑا میں شمار کشی شما او گونے گو یا نہیں. اولی سوال ہمیں کو کہ شمارا مطلب اشیں کہ جان است مسور کوتا شمارا لوگی است کشی بالکل مارا ہستے کشتی کہ شمارا گوڑا لوگ ہستے کہ شما مطلب رہائش اختیار بکنے کشتی واجہ مارا لوگ بھی ہستے. فرمائیں تھی آرہ کہ جان است لوگ است آچوں فقراء بوتو کن یا کہہ رہے کہ اللہ جانی دا لوگی دا فقیر نہیں گوڑا ہمیشہ تو کہ یکی در رہے تو واجہ مارا خادم بھی است کشتی گوڑا شما وہ بادشاہ ہے ہنگا شما تر فقیر سمجھے یا کہہ رہے کہ اللہ جن و چک داتا لوگ جاگا داتا خادم داتا او بادشاہ یا کجا چی فقیری فقیر میں ٹیمبا روچا کہ فقیر و فقرانی تاری بوتا ما بوتگا کہ آنا نہ جان بوتا نہ لوگ بالکل اصحاب صفہ مطلب چبوتر چیرا بوتگا ایج سور سانگی نہ بوتگا مطلب نارا سے تیش سمجھتے نا ہمیں دا بسلا بوتگا ہمیں بوتگا فقرا آنا کہ جانو چوک کو لوگ و جاگا کجا فقرا بوتگا. فرمائیں تھی اصل فقراء تو اما کیا نا ایچ نہیں سمجھتے نا اما 40 سال ساری سمجھتے نا نیمروز ساری مطلب اشیں کہ چاہ اغنیاں جی جنت رہو شما وہ بادشاہ گوشی شما کہہ رہا بادشاہی شما کہہ رہا کوئی مطلب اشیں کہ فقرائی سمجھتے نا. تو مطلب مردمارا یہ تاثر دا کہ طرح کہ اللہ ہوتی لوگ داتا جن چوک داتا شکر بغیر کی طرح اللہ مطلب داتا گنجیں سمجھتے نا. اصل فقراء اما کیا ریچ نہیں بالکل اما کیا رہے چچ وہ نہیں اما مردمی ہمیں مردمان مطلب اسی کہ صدقے فطر پر نہیں نوم بعض مردم استے لوگ جاگا و نوکری سمجھتے نا روز جوست کا رمضان واجہ من صدقہ فطر پر صدقہ فطر چیچو کہ سیاست کل دار ہمیں سیاست واسطہ تھی وابا بھی عراب تھا سمجھتے نا چھپے یک بجا بچار پون آیا خیر بارے منا صدقہ فطر پر سمجھتے نا یعنی یک صدقہ فطری واسطہ پریشان ہے سمجھتے نا حالانکہ اللہ لوگ جاگا سواری درو دا تک واللہ اڑے مردم است یقین بھی کئی اڑے مردم است. وعن عبداللہ بن عمر قال بین انا قائد فی المسجد وحلقہ من فقراء المہاجرین قعودا اذ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقعد الیہم فقمت الیہم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیبشر فقراء المہاجرین بما يسر وجوہم فإنهم يدخلون الجنة قبل الاغنیاء ب40 عاما. قال فلقد رأيت الوانهم اسفرت. قال عبداللہ بن عمر حتی تمنیت ان اکون معاہم او منہم. حضرت عبداللہ بن عمر فرمائنی میں ایک روچی مسجد نبوی تو کا نندو کرتی تو فقراء مہاجرین یک حلقہ جمع تگت مردم جماعت اندرو فقیرتا فقراء مہاجرینتا یعنی مکہ چی ہجرت کنو کیا کچھ ہے ہجرت کنو بھی بنچا ہے ہر جگہ چی ہجرت کتا اتکا مدینہ ہمیں وڑیں فقراء جماعتا فقیر جماعتا. تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اشیں کہ فقران انہی مگا مطلب شئی کہ واجہ متوجب و نشت و موتی جاگا چی مطلب شئی پادت کو تو من بیت کو نو مطلب شئی کہ میں فقیرانی کرینی واجہ قریب و تر جاگا دا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے گا لگ گئے فقراء مہاجرین آنا بشارت بھی مطلب شئی شنا خوشخبری بھی تاکہ شادمان بھی گل بھی مسرور بھی بشارت شئی کہ فقراء مہاجرین جنت تا چا دولت مند و سیرین چی
مطلب یا خریف ساری جنت رہو 40 سال ساری جنت رہو تو من چارگاہ تو سچی فقیرانہ ہمیں مطلب غریبانہ مہاجرانہ سچی گلی خوشی شانی دیمے سرات اچھی بچکندگی و وشی شان دیمات کشی ماں شانی چہرہ تابانی و شگفتگی کے دیست چو گلاب پھلے پہ مصرفام بتر کسی دیم چا گلا چی تو منی تو کا آرزو بو کاش کہ من بھی فقیری بوتین من بھی اچھی مفلس و ناداری بوتین وانا کہ من کی راستہ مغنیانی تو کا شمارتوں بلے میں خواہش کو کاش کہ من بھی اچھی غریبی بوتینوں مرچی خوشخبری منی واسطہ بوتین یقین بکا مروچی زمانے غریبانا تو ہمیں خوشخبری اب دے ترہ مبارک بھی تو نیم روز ساری جنت ترہ یقین بکا کہ گل نبی آئی خواہش ہمیشہ کہ تو من ہمیں خوشخبری اب دے کہ بھائی تو تی لاٹری درد کا سمجھتے نا تی لاٹری درد کا اور 300 کروڑ سمجھتے نا بروتی کروڑا نہیں گرے گا بعض مردمانی طرح وسروت میسج کے تی لاٹری درد کا انچو زر جمع کا ہیرو وام شام کا بیوقوف بنی اور زر جمع کا سمجھتے نا پدرندہ آسم میں بندوں کا تو کون میں کون سمجھتے نا خلاص اللہ ہمیں جو عقل نہ داتا کہ دیمے مردم ترارا مطلب اسی کے گوش گئے تھی کروڑوں درد کا تراچی کے 50,000 لوٹ گئے 2,000 نہیں آیا تھا کہ تو 50,000 نہ دی سمجھتے نا یک روجی میدان اشتگاں یک شرری مردمی دینداری مردمی گھنو کر سمجھتے نا یہ اللہ مطلب اسی کے بیچارے سعودیہ چی من چوکے لاٹری درد کا بابا ادھر درو گا یہ ساری دنیا سر را دیا اس طرح چیز زر کشا لوٹی نہ کچھ چو زر جمع کا سجے ضرورت ہی کاؤنٹر را دی مگو تو عجیب ہی مردمی سمجھتے نا آخر کی گپ پہ نہ دو جو تا زر جمع کو تگا یک روچی جو اس کو عجیب کسی نو ایک نمبر ہی بندہ سمجھتے نا مرچی زمانے فقیر آ رہا تو بگو کہ تو جنت ساری روے یقین کا مرچی ایمانی کیفیت نہیں مردم بالکل مطلب ہے کہ تو ذرہ بھر آئی تو کا خوشی نگن دے گا پچی بشارت چی حالانکہ مروچی بھی بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ حدیث اما غریب فقراء کیا اتنی ناداراں کمزوراں آنی کہہ رہا مطلب نہیں اس نے بعدیں گپا خوش ببا کہ اللہ پاک ہمیں واسطہ خیر ہی کتا کہ ما فقیرہ باندرو جے صاحب کتاب میں سر نبی لیکن نہ دلاچی کس خوش نبی دلاچی کے خوش نبے ثواب تو کا مشکل ہے کہ مردو شامل بھی کیا دین باسی دستا کہ تو راضی ہے گڑا طرح رسا یہ نہیں کہ تو دلاچی ناراض ہے سمجھتے نا ڈبی انگوٹ کرنے ہر جاگہ مطلب اسی کے تنقید کرنے ہر جاگہ ناشکری کرنے ناشکری وہ بلائیں گناہی یک کی تو فقیرے دومی ناشکرے یہ تو درو یک جاگہ جمع با وبال بنا مردم واسطہ وعن ابی ذر قال امرنی خلیلی سبع امرنی بحب المساکین والدنو منهم وامرنی ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی وامرنی ان اصل الرحم وان ادبرت وامرنی الا اسأل احدا شیئا وامرنی ان اقول بالحق وان كان مرا وامرنی الا اخاف اللہ لومۃ اللائم وامرنی ان اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ فإنہن من کنز تحت العرش حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی فرمانی منی خلیلہ منی دوستہ منی واجہ منی نبیہ منی واجہ منارا افت گپانی حکم داد افت گپانی منارا امر داد حکم داد آرڈر داد کہ مشم بکیں چنانچہ واجہ حکمانی تو کا یک حکم ہمیشہ کہ فقراء و مساکین یعنی محبت بکاں نمبر 1 حکم ہمیشہ کہ مسکین و غریبانی گوہ محبت بکاں اور آنی گوہ قربت بیدار نزدیکی بیدار آنی کرا منند پادا آنی گوہ نشست و برخاست بکاں آنی مجلس و دیوان برو آنی کرا منند پادا دومی حکم منامی داد کہ ما اما شخص نے مگا بچارین جو دنیای اعتبارہ مناچے کمتر در جائے گی مطلب اسے کہ منا اگر ازاریست آرا صدیست انچی مرد مرم بچاری منارا اگر مطلب اسے کہ کمبلیست آرا چادرکیست منارا اگر مطلب اسے کہ بہتروں آئی حالت چمچی کمتری اللہ رسول منہ فرمائے چوتو کمتر بچار تو ای واجہ منی منہ حکم داد منہ فرمائے تھی آئی نمگا مچار جو ما جاو مال و منصبہ تراچی برستری ای چوتو برستری نہ مچار یہ نہیں کہ تو موٹر سائیکل والے یہ مرسیڈیز والا ہی چاہ رہے سمجھتے نا BMW والا ہی چاہ رہے چاہو تو مطلب اسی کہ مسترین چیزی چاہ رہے گوڑا اشیاء چیز تو بڑا بدا گوڑا ناشکر بے چاہو تو کمتری نہیں بچار چاہو تو کستری نہیں بچار چاہو تو تنگ دستری نہیں بچار
سیمیوں کو من ہمیں دیکبو کہ موتی قرابت دارن چی ناتا قائم بکیں رشتہ قائم بکیں ہوتی سیاد و سانگ بند ہوتی عزیزاں ہوتی قرابت دارن چی خطا رحمی مکیں یعنی کہ رشتہ بجوڑی نہیں جوڑ بکیں توڑ مکیں ہوتی سیادہ نہیں کہ ممل نہیں آنی کہ جدائی مکیں یہ منہ واجہ حکم داد واجہ فرمائیں بلی ترتی قرابت دار تی سیاد ترا نذوراں ترا چی کٹا ترا چی منقطع ترا چی دور و تردار بل تو بلچی و ترا واجہ من حکم دا ای کارا بکا چارمی ای گپی من حکم دا کہ من چا کسا چی کدی اچ ملوٹی کسی کرا من طلب مکیں پنچی حکم من ہمی دا کہ ار حالتا من حق کے گپا بجیں بلی تری آ حق کے گپ تلخ بلگی مردمانا کھڑوا بلگی مردمانا نوش بلگی تو حق کے گپار وقتا بجا اپنے بھی خفا ہم سے ہیں بیگانے بھی ناخوش اپنے بھی خفا ہم سے ہیں بیگانے بھی ناخوش میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند وقتی کہ تو زہرارا قند گوشت نہ کنے بڑا بعض مردم تراچی نوش بھی مچ اچھی مردم اترکشی تو زہرارا بگو قند ہمیشہ کے مطلب ہمیشہ کہ ایران اکثر قند ورا مردم ایک مردمی مطلب میں قرآن رو ایران تو قند آئی دی مہیر بن چائے زیادہ چائے سرخ ہو رہا تو جہاں داتا کہ چاہ بوار یہ بیچارہ چاہ ہوا تا کہ چاہ زبتا نوہ چائے وش نبم بلے مردم کے یکی مہمان مجبور چی بکو وارتی بھی بیچارہ لوگ والا اسی قند بوار ایران کے مچیا بکن دی قند کی گپ نہیں چاہتے ہی زبتا مچیا قند بکن دی اور اسی قند بوار یہ ایران بھی کہ مچوں مطلب بکن دی سمجھ بیچارہ چاہ سجینا وارت علاج کن تو اپدا اسی چاہ ریچی ہیران بھی چاہ ریچے چاہ پر چاہ ریچے مطلب مانا اس نے کہ چاہ ریچی مطلب دیکھ اوپر چاہ ماں کی چاہ طرح بدی اسی چاہ ریچی اس نے چاہ مریچ سمجھتے نا اسی کو تو کوپارا مطلب چوچو سوری رو ایر کن گوڑا من ریچی کوپارا پدا مطلب اسی کہ تو چوچو ایر کنے گوڑا میں کے رہی دا پدا دیکھے ریچا تو برحال رندہ شرح سمجھائیں تھا کہ ماترہ شرح گوشتا قند بور تو چاہ نوارتا اس کی چاہ وارتا یہ چاہ نہ شکر ماننی نہیں زبتا اسی مان سمجھتا شما منہ گوشت گئے بکند بور چاہ ورہ گئے بکند سمجھتے نا تو برحال کی انہیں واقع بھی تو وقتی کے تو کہ مطلب اسی کہ اپنے بھی خفا ہم سے ہیں بیگانے بھی ناخوش میں ظاہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند تو کہ زہرارا قند گوشت نہ کنے اور مطلب اسی کی طرح بعض مردم ناپسند کن تو منا اللہ رسول فرمائیں تو ہر وقت حق کے گپا بجائیں بلی تری زہریں کچلیں کڑوائیں نوشیں بلے تو حق کے گپا بجائیں ملامت کنو کہ ملامت تا چینی مترس اور ششمی من یوکمی دا کہ خدا دین معاملہ امر بالمعروف نہی المنکر سلسلہ کدی بھی کسی پروا مدار ملامت کنو کانی ملامتی مترس کدی کسی خوفتی دل مدار حق کے گپا بھیجاں حق کے گپا ہر وقت بھیجاں سمجھتے نا تو ای چیزا ہر وقت مردمہ دیمہ مطلب اسی کہ ای کارا بکا اور افتوی حکم منہ چیدہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت گوابوان لا حول ولا قوت الا باللہ اسی ورد بکا اور فرمائے تھی ای افتیں گپ یہ افتیں عادت عرش الہی چیرا چی چمود چی یعنی کہ پیداک بائیں چمود چی فیوز کا یا چمود چی برکات کا یا چمود چی خیر کا لہذا یکی افتین چیزوں تو کا ایر بکا اللہ یرا خیر نصیب کرد اللہ یرا خیر دند تو برحال کے دعا بکنت کہ اللہ پاک مارا شمارا جب تک زندگ کا دین اسلام سر زندگی